الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وابن ماجه من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا وفي رواية فلا يقربن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حاضرین کرام، آج کا دن ہم سب کے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے اور مسلمان ہونے پر فخر کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے. کہیں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اس بات پر فخر کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج کے دور میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے کہ نہایت ہی کشم پرسی کی حالت میں ہیں، مگر اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں اور دل میں یہ بات آنی نہیں چاہیے کہ ہم اگر عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے تو آج عزت کی زندگی گزارتے. ہرگز نہیں. جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی وہ سمجھیے اس کا اسلام خطرے میں ہے، خطرے میں ہے. ہم جس حال میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پر یقین رکھتے ہیں، بعث بعد الموت پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا کلام اللہ موجود ہے، قرآن کریم موجود ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. ویسا کوئی کلام نہ یہودیوں کے پاس ہے نہ عیسائیوں کے پاس. اگر ہم ایمان والے نہ ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانتے، ان کا حق نہیں پہچان سکتے تھے. کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، پابندیاں ہیں، اسلامی اصول پر عمل کرنا ہے. اور اگر ایمان میں کمزوری آئی، اعمال میں کمزوری آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں دوری اگر آ گئی، ہمارے اندر بعد پیدا ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ حالات تو آنے ہیں. اور ایمان والوں کو اللہ تعالی ہمیشہ آزماتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تم یہ سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، آسانی کے ساتھ چلے جاؤ گے، عمل کرو نہ کرو جنت تمہاری ہے. نہیں،
ابھی تمہارے پاس حالات ویسے کہاں آئے جو تم سے پہلے لوگ دنیا میں گزر چکے. مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، بیماریاں پہنچی، دشمنوں کا خوف لاحق ہوا، دشمنوں کے نرغے میں رہے، آزمائشوں میں جھنجھوڑے گئے، ہلائے گئے اس قدر حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. ایمان والے تو ایمان والے وقت کے نبی کہنے لگے اب تو اللہ کی مدد کا وقت آ گیا ہے، اب کب اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ نے فرمایا بس بس، الا ان نصر اللہ قریب، بس اللہ کی مدد پہنچ رہی ہے، آ رہی ہے تمہارے پاس. دوستو بزرگوں، اسلام بڑا اونچا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ مذہب ہے. اسی مذہب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور سارے انبیاء کرام تھے. وہی دین حنیف، سیدھا دین آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے. یہ سیدھا دین اللہ تک ملانے والا ہے، پہنچانے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں کو صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، اللہ تک پہنچانے کی محنت کرتے ہیں. دوستو بزرگوں، ہم بارہا سنتے ہیں دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بڑی عافیت میں رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہندوستان میں مسلمانوں پر. اگرچہ جزوی حالات بہت آ رہے ہیں اور مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے دوستو بزرگوں، مگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کم ہمتی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، بزدلی نہیں آنی چاہیے. اللہ کے حکموں پر قائم رہیں اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں مسلمانوں کو کیسے غلبہ عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج ادا کی جائے گی. ان کی یادگار میں یہ قربانی ہے، جس قربانی کو ہم اور آپ لوگ کرنے والے ہیں. ابھی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنے والے ہیں. کوئی خسی پیش کرے گا، کوئی بھینس کی قربانی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق دی، آج کے دن سب سے زیادہ عمل اللہ کو جو پسند ہے وہ قربانی والا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اللہ نے ان کی نسلوں کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے انبیاء آئے ہیں یہ سب ان کے خاندان میں آئے ہیں، ان کی نسل سے آئے ہیں، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آئے ہیں. اللہ کے راستے میں انہیں آزمایا گیا، وطن سے بے وطن کیا گیا، گھر سے بے گھر کیا گیا. ان کے باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے بہت سے کلمے بہت سی جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ مگر علم مشاہدے کے طور پر تاکہ قربانی ان کی سامنے آ جائے اور جب ہم ان کو اعلیٰ مرتبے سے نوازیں تو لوگ یہ کہیں کہ حق بحقدار رسید، حق والے کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا. اس سے بڑی کیا آزمائش ہو سکتی ہے کہ بادشاہ وقت، ان کے گھر والے، ان کی پوری قوم بتوں کی طرف سے حمایت کرتے ہوئے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا. آگ جلائی گئی، اس قدر اس کے شعلے بلند ہوئے گویا
آسمان سے باتیں کر رہے ہوں۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بظاہر دنیا میں کوئی حمایتی نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ انہیں ننگا کیا گیا اس دین کے لیے، ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھے گئے آگ میں جلانے کے لیے، زبان پر شکوہ تک نہیں آیا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ مجھ سے اسی حالت میں راضی ہے تو میں اس سے بھی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آسمان پہ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، تیرا یہ خاص بندہ دشمنوں کے سامنے بے عزت ہو رہا ہے، برہنہ کیا جا رہا ہے، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم مدد کے لیے جائیں۔ دوستو بزرگوں، یہ آزمائش کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا مثال ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سب سے ممتاز نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ بس مجھے تو اللہ پر بھروسہ ہے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آگ میں ڈالے گئے، ادھر حکم الہی آیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے۔ ایک یہی قربانی نہیں، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ملک شام چلے گئے، اور پھر دوسرا حکم آیا، اپنی بیوی کو مکہ کے بے آب و گیا میدان میں چھوڑ آؤ، اور ساتھ میں ننھا بچہ اسماعیل۔ آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں عمارتوں کا ٹھاٹھا مارتا سمندر ہے، فلک بوس عمارتیں۔ ایک وقت وہ تھا نہ وہاں کنواں تھا اور نہ وہاں کوئی مکان تھا، نہ مکین تھے، ایسی حالت میں بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ آنا کتنے دل گردے کی بات ہے۔ قابل مبارکباد ہے ان کی اہلیہ محترمہ اور فرزند ننھے اسماعیل۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں ہم ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی کون قربانی کرتا ہے جس کو ماں اپنے شکم میں 9 مہینے تک مشقتوں کے ساتھ اٹھاتی رہی ہو، اور اسے آئندہ امید ہو کہ یہ بچہ میری زندگی کا سہارا بنے گا، میری لاٹھی بنے گا، آڑے وقتوں میں ہمارے کام آئے گا۔ ایسے بچے کے لیے ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا دکھایا جا رہا ہے اپنے بیٹے کو قربان کر دو اللہ کے راستے میں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آج ہم جو قربانی کریں تو اسی نیت سے کریں۔ وصولی والے وصولی کر لیں، وصولی والے جلدی سے اپنا کام کر لیں، تو یہ قربانی جو ہم اور آپ کریں اسی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ اور دوسری طرف دوستو بزرگوں، دکھاوا نہ ہو، عموماً اس میں آ جاتا ہے دکھاوا، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اتنی فضیلت والی یہ چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہے، وسعت دے رکھی ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں داخل ہونے کی بات تو دور کی ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے نیکی دیتے ہیں، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا اونچا عمل ہے، خلوص کے ساتھ کریں، گوشت کے لیے نہیں، سارے جتنے بھی بھینس کی قربانی کریں یا خسی کی، نیت ہو کہ اللہ جو ہماری بدنیتی تھی اللہ دور کر دے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اخلاص والا عمل اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم جب عیدگاہ کے قریب آتے ہیں اور دور سے یہ منظر دیکھتے ہیں، 8 منڈے میں پھیلی ہوئی یہ عیدگاہ، خوشنما اس کے مینارے اور بلند و بالا اس کی دیواریں، اور عید پر جب آپ آئے تھے یہ اور نیچی تھی، اس بار جب آپ آئے ہیں، ہم آئے ہیں، ماشاءاللہ خوشگوار تبدیلی نظر آ رہی ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی سے نوازے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں کہ ہم عیدگاہ کے کام آ جائیں، کچھ مدد کریں۔ ایسے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سارے لوگ جنہوں نے اس میں دامے درمے قدمے سخنے 1 پیسہ 10 پیسہ 1 لاکھ جتنا بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ایسے ہی مبارکباد کے لوگ ہیں وہ لوگ جو یہاں
مٹی ڈلوانے میں، برابر کرانے میں، سارے انتظام کرانے میں ساتھ رہتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، مدد فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیں۔ یہ عید کی 2 رکعت نماز، 2 گانا ہم بولتے ہیں، یعنی 2 رکعت۔ نیت کرتا ہوں میں عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت تکبیرات زائدہ واجبہ کے ساتھ اس امام کی ابتدا میں، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہوگا۔ اس کے بعد نیت کر لیں، نیت باندھ لیں اللہ اکبر کہہ کر، پھر ثنا سبحانک اللہم پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد تکبیرات زائدہ ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری بار بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ قرات ہوگی، رکوع سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی اور رکوع سے پہلے یہ تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری بار میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری بار میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی بار رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ خطبہ سننا واجب ہے اور خاموشی کے ساتھ یہاں بیٹھنا واجب ہے، چاہے کوئی پیچھے ہو، کہیں بھی ہو، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلے۔ جیسے ہم نماز میں رہتے ہیں وہی حکم خطبے کا بھی ہے، وہی حکم خطبے کا ہے۔ بہتر ہے کہ قربانی ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کر دیں اور کہہ دیں اللہ اسے قبول فرما لے، آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ کسی کی طرف سے ہے آپ نام لے لیں کہ اللہ یہ فلاں کی طرف سے ہے تو قبول کر لے، اور اگر بھینس کی قربانی ہے بس بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اور پھر اس کے بعد سب کا نام لے لیں کہ اللہ یہ ان سب لوگوں کی طرف سے قربانی ہے، آپ قبول کر لیں۔ اس طرح آپ آسانی سے بھی سب اپنے اپنے ہاتھوں سے قربانی کرنا مستحب ہے، دوسروں کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔